السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دو ایسے دینی کام ہیں جو بڑے فائدے کے ہیں، ہمارے لیے بڑے آرام کے ہیں، اور ان کو کرنے سے ثواب تو ہمیں ملے گا، لیکن ہماری باڈی کو بڑا آرام ملے گا، بہت فائدہ ملے گا۔ اور یہ دو کام آج مسلمانوں کی لائف سے ختم ہو چکے ہیں، اور ہم جانتے ہی نہیں ہیں کہ یہ دینی کام بھی ہیں۔ مجھے تو ڈر لگتا ہے کبھی کبھی کہ پتہ نہیں ہماری آنے والی جنریشن اس کو دین کا حصہ سمجھے گی بھی کہ نہیں سمجھے گی، کیونکہ آج کل اچھے خاصے لوگوں کو بھی نہیں پتہ کہ یہ دینی کام ہے اور ان سے کتنا فائدہ ہے۔ ایک تو مسواک اور دوسرا خفین پر مسح کرنا۔ یہ دونوں کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، اور اس سے بڑا آرام ملتا ہے، بہت فائدہ ملتا ہے۔ مسواک کرنے کے بے شمار فائدے ہیں، آپ کبھی گوگل پہ سرچ کر کے دیکھیے کہ مسواک کرنے کے کتنے فائدے ہیں۔ لیکن آج مسلمان کتنے پرسنٹ مسواک کو فالو کر رہے ہیں؟ کتنے پرسنٹ مسلمان ہیں جو مسواک کرتے ہیں؟ حالانکہ مسواک کرنے سے منہ کی بہت ساری بیماریاں دور ہوتی ہیں، کف ختم ہوتا ہے، زبان صاف ہوتی ہے، بلغم کٹ جاتا ہے، بے شمار فائدے ہیں، لیکن کوئی بھی مسواک نہیں کرتا۔ اور مسواک کرنے سے دینی فائدہ کہ مسواک کرنے سے نمازوں کا ثواب بہت بڑھ جاتا ہے۔ مسواک کرنے والے کو مرنے کے وقت کلمہ طیبہ نصیب ہوگا۔ اور سب سے بڑے فائدے کی بات یہ ہے کہ مسواک کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب سنت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مسواک بہت پسند تھی، آج ہم لوگ مسواک ہی نہیں کرتے۔ اسی لیے سردی کے موسم میں جہاں ہم لوگ ماشاءاللہ نمازوں کا اہتمام کرنے والے ہیں، نماز کی پابندی کرنے والے ہیں، ساتھ ساتھ مسواک بھی لے لو۔ دیکھو آج کل تو بڑا راحت اور آرام ہے، گرم پانی بھی موجود ہے نا، اچھے تولیے، اچھے ٹاول، اچھے وضو کرنے کی جگہ ہیں، ساری فیسلٹیز آج ہمارے پاس ہیں۔ تو ایک مسواک بھی رکھ لو، جہاں ہم لوگ صبح شام ٹوتھ برش کرتے ہیں، 2-3 ٹائم جب بھی نماز ہم لوگ پڑھیں 2 منٹ مسواک بھی کر لیں، اس نیت کے ساتھ کہ مسواک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو ایک دینی کام تو یہ ہے۔ دوسرا، سردیوں کے موسم میں ہماری بہت ساری خواتین، بہت سارے بھائی شکایت کرتے ہیں کہ مفتی صاحب کیا بتائیں، پیر پھٹ جاتے ہیں، اور وضو ہم جب کرتے ہیں تو پیر جو ہے نا، انگلیاں سوج جاتی ہیں پیروں کی، اور پیر پھٹ جاتے ہیں، کھجلی بہت مچتی ہے، جس کی وجہ سے پیر زخمی تک ہو جاتے ہیں انگلیاں کھجا کے۔ تو اس کا کیا حل ہے؟ تو اس کا اسلام نے ہمیں بہت آسان سا حل دے دیا ہے، خاص طور پر نمازیوں کے لیے، جو وضو کرنے والے حضرات ہیں ان کے لیے شریعت میں بڑی آسانیاں ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا چمڑے کے موزے آتے ہیں جن کو خفین کہا جاتا ہے عربک میں، چمڑے کے موزے، لیدر ساکس، وہ آپ کو ایزلی کسی بھی دکان پر مل جائیں گے، بک اسٹور پر مل جائیں گے، جہاں اسلامک چیزیں ملتی ہیں وہاں یہ چمڑے کے موزے، لیدر ساکس آپ کو مل جائیں گے۔ ان کے پہننے سے آرام بہت ملتا ہے، اور سب سے بڑا فائدہ پتہ ہے کہ جب ہم لوگ وضو کرنے جاتے ہیں تو دیکھو آستینیں بھی اوپر کر لیتے ہیں، چہرہ بھی دھو لیتے ہیں، مسح بھی کر لیتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ ہم موزے پہنے ہوئے، موزے اتارو، پھر پیر دھو، ہے نا، پیر دھونے کے بعد پھر دوبارہ موزے پہنو، تو انگلیاں، بعض لوگوں کی میں نے دیکھا ہے کہ انگلیاں سوج جاتی ہیں، ان پہ کھجلی پیدا ہو جاتی ہے سردی کی وجہ سے۔ تو بڑا آسان طریقہ ہے کہ آپ خفین کا یوز کیجئے، آپ لیدر ساکس یوز کیجئے، اور یہ خواتین بھی پہن سکتی ہیں، مرد حضرات بھی پہن سکتے ہیں، اور ان کے پہننے سے بڑا آرام ملتا ہے۔ آپ کا پیر نہیں پھٹے گا، آپ کی انگلیاں نہیں سوجیں گی، آپ کے پیروں میں کھجلی نہیں ہوگی، اور اس کا بڑا فائدہ یہ ہے کہ جب آپ وضو کرو گے تو صرف آپ موزوں کے اوپر مسح کر لو گے، اور 1 دن تک آپ اس پر مسح کر سکتے ہو۔ 1 دن میں آپ جتنی بار وضو کرو گے تو اب آپ کو پیر نہیں دھونا، بلکہ آپ مسح کر لو۔ تو یہ شریعت کی طرف سے آسانی ہے، یہ سردیوں کا ایک تحفہ ہے مسلمانوں کے لیے، لیکن ہم لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا، تو اس آفر کا فائدہ کیسے اٹھائیں؟ میرے عزیز بھائیوں، ہماری خواتین گھر کے کام کرتی ہیں، پورا دن جو ہے وہ ٹھنڈ میں کام کر رہی ہیں، برتن دھو رہی ہیں، کھانا بنا رہی ہیں، بچوں کو نہلا رہی ہیں، یہ سب کر رہی ہیں۔ خفین پہنو نا، خفین کا فائدہ اٹھاؤ، لیدر ساکس منگاؤ، ڈیفرنٹ کلر میں بھی آپ کو یہ مل جائیں گے۔ ارے ان کو پہنو، نو ٹینشن ہو جاؤ، پیروں کو بھی آرام ملے گا، اور وضو کرتے وقت آپ کو پھر پیر دھونے کا جھنجھٹ ختم۔ اب اس کا طریقہ کیا ہے؟ وضو کرنے کے بعد آپ لیدر ساکس پہن لیں، خفین پہن لیں، ٹھیک ہے؟ اب آپ کا جب وضو ٹوٹے گا، وضو کرنے کے بعد آپ نے خفین پہن لیے، اب آپ کا جب وضو ٹوٹے گا تو اس وقت سے لے کے ٹھیک 24 گھنٹے تک
آپ اپنے موزوں پر مسا کر سکتے ہو. وضو کرتے ٹائم آپ کو پیر واش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مثال کے طور پہ کہ کسی نے صبح کے 10 بجے وضو کرنے کے بعد لیدر ساکس پہن لیے, ٹھیک ہے, اب 2 بجے ان کا وضو ٹوٹا, تو 2 بجے جب وضو ٹوٹے گا تو اگلے دن یعنی ٹھیک 24 گھنٹے تک وضو کرتے وقت آپ کو پیر دھونے کی ضرورت نہیں ہے, بس آپ پیروں پر مسا کر لو. اور اگر کوئی مسافر ہے, مان لیجیے آپ سفر پر گئے ہوئے, تو یہ ٹائمنگ آپ کی 3 دن ہو جاتی ہے. آپ اگر اپنے وطن پر ہو, اپنے گھر پر ہو, تو 1 دن, اور اگر آپ سفر پر ہو تو 3 دن. مسا کرنے کا طریقہ بھی بہت آسان ہے. آپ نے وضو کر لیا, اب پیر دھونے کی باری آئی تو آپ کو کچھ نہیں کرنا, گیلا ہاتھ آگے یوں رکھنا ہے اور یوں کر کے اوپر تک لے جانا ہے, پنڈلی تک, یوں کر کے بس ہو گیا مسا. سیدھے پیر پر سیدھے ہاتھ سے, الٹے پیر پر الٹے ہاتھ سے. تو یہ مزے کی چیزیں ہیں. مسواک ہو گئی, خفین ہو گئے, عطر ہو گیا. عطر بھی آج ہم لوگ نہیں لگاتے. سردی کے موسم میں آپ عطر لگائیے, پورا گھر مہکا رہے گا, کمرہ مہکا رہے گا. خواتین بھی عطر لگا سکتی ہیں, مرد حضرات بھی عطر لگا سکتے ہیں. لیکن یہ خوبصورت سنتیں یا آسان سنتیں جس سے ہمیں بھی راحت اور آرام ہے نا, اور آخرت میں بھی اجر و ثواب, ہم لوگ فالو ہی نہیں کرتے ہیں. آج سے ارادہ کیجئے کہ مسواک کرو گے آپ لوگ, خفین پہنو گے سردیوں میں, اور عطر بھی لگاؤ گے آپ. مجھے امید ہے یہ 3 باتیں جو میں نے آپ لوگوں سے شیئر کی ہیں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوں گی. اس کو شیئر کریں, دوسروں تک پہنچائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.